بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو اور بزرگوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو محبت بھرا کا واقعہ ہے، آج لوگ یہ جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارتے ہیں، ختم نبوت کی ڈاکوں کی یہ باتیں کرتے ہیں، امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جائے اذان کے لیے، اس ٹائم اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس ٹائم اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت کے اوپر مارا جا رہا ہو، اس ٹائم اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اس ٹائم بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے، اس ٹائم غزوہ تبوک میں جنگ کا حکم دیتا ہے۔ تم بات کرتے ہو امن کی؟ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں اور افضل صحابی ہیں۔ انہوں نے 73 جنگوں میں شرکت کی، 73 جنگوں میں، 73 جنگوں میں یہ شرکت کی انہوں نے۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسے ہو جائے گا، ایسے حل ہو جائے گا، اللہ جانے، ان کا رسول جانے۔ تم قوم موسیٰ ہو، یہ تو قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ جانے آپ کا رب جانے، آپ جانے آپ کا رب جانے، یہ تو قوم موسیٰ کا حال تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو ان کافروں سے نہیں لڑیں۔ یہ تو قوم موسیٰ کا حال تھا۔ اب آپ بتاؤ، یہ دیکھیں، یہ جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، یہ دیکھو جب جنگ ہوئی، یہ غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیچھے رہ گئے تھے، بدری صحابی ہیں، باقی صحابوں سے افضل ہے، بدری صحابی جو تھے نا وہ افضل ہے باقی صحابیوں سے۔ جنہوں بدر میں جو شرکت کی جو صحابی تھے وہ افضل تھے، لیکن یہ بدری صحابی ہے۔ جب انہوں نے غزوہ تبوک میں رہ پیچھے گئے تھے، لیکن جنگ کے لیے جا رہے تھے، رہ پیچھے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 دن ان سے باتیں نہیں کی، 50 دن تک ان سے ناراض رہے۔ یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ قوم کو کیوں نہیں کہتے جو امن کا درس دیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں؟ 50 دن تک بات نہیں کی۔ 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ، حضرت مرہ بن ربی، یہ ان سے 3 صحابوں سے رسول اللہ نے بات نہیں کی، 50 دن ناراض رہے۔ لیکن یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ بھی اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں؟ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118، اس میں فرمایا کہ اے میرے محبوب جن سے آپ ناراض ہوئے ان پر تو زمین تنگ ہو گئی، جن پر آپ ناراض ہو محبوب ان پر تو زمین تنگ ہو گئی۔ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ سنتا ہے خدا بھی محمد کی، محمد جس پہ ناراض ہو جائے خدا بھی ناراض ہے، اور خدا بھی فرما رہا ہے اے محبوب آپ جس پر ناراض ہوئے زمین تو ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ لیکن شاعر کہتا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں ہو۔ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ در یہی ہے
چنبڑ کے رہو خدا کے رسول کا در کو، پکڑ کے رکھو اللہ کے محبوب کو، حضور ہمیں کچھ دیں، ہمیں کچھ دیں، ہم نے آپ کا در نہیں چھوڑنا، ہم آپ کے پاس ہیں، ہم فقیر بن کے آپ کے پاس ہیں یا رسول اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب انظر حالنا، ہم پر رحم فرمائے، ہم پہ نظر کرم کریں، اے حبیب ہم پر نظر کرم فرمائے۔ حضرت محترم یہ دیکھیں اللہ کے محبوب کس طرح ناراض ہوتے ہیں۔ اب خود دیکھیں جو امن کا درس دیتے ہیں، امن کا درس دینے والے کہاں ہیں آج؟ ایک شخص آیا، اس نے وہ ایک تورات زبور سے مسئلہ لے کے آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تورات میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اے شخص افسوس تجھ پر، اے شخص افسوس تجھ پر، جب تمہارے سامنے اللہ کے محبوب موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، تم پھر بھی موسیٰ کی کتاب سے دیکھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر کی کتاب سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے وہ میں محمد کی اطاعت کرتے، جس طرح میرے محمد کا حکم مانتے۔ دیکھو یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر موسیٰ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ چلتا، اطاعت کو قبول کرتا۔ یہ کیوں نہیں فرماتے؟ رسول اللہ کا حکم پہلے ہے۔ اللہ کے بعد ہم نے امام بصیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دو چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا، ایک اللہ کا بیٹا نہ کہنا، دوسرا اللہ نہ کہنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ نہ کہنا، ایک اللہ کا بیٹا نہ کہنا۔ باقی جتنی مرضی جتنی بڑھ کر حضور کی تعریف کرو بندہ کافر نہیں ہوگا، بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے جو بزرگ تھے ہم نے انہیں سے سنا تھا کہ ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے، باقی ان سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ایک ان سے اللہ ہی بڑا ہے، باقی ان سے کوئی نہیں بڑا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرو انبیاء سے عرض کیوں مال کو، وہ جو نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ بات ہے۔ آج ختم نبوت پہ ہر شخص نے پہرا دیا، بڑے بڑے اولیاء اکرام نے دیا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے کہا وہ کہتی ہے بلبلیں شوخ رضا، نہیں ہد میں واسے شوخی مجھے طبع رضا کی قسم۔ وہ کہتی ہے ایک بلبل جنت کی ایک بلبل دوسرے درخت پہ جاتے ہوئے یہ ضرور کہتی تھی جو پہرا احمد رضا نے ختم نبوت پہ دیا وہ کسی نے نہیں دیا، جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا ختم نبوت پر پہرا۔ جاتے ہوئے یہ ضرور کہتی تھی، یہ کہتی ہے بلبلیں شوخ رضا، نہیں ہند میں واسے شوخی مجھے طبع رضا کی قسم۔ خود دیکھیں حضرت محترم ایک واقعہ یوں بھی ہوا، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک عاشق رسول گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ نے ایک صلیبی جرنیل نے جب انہوں نے کہا تھا بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے، کہاں ہے محمد تمہارے نبی آ کے تمہاری مدد کرے۔ صلاح الدین ایوبی آپ تک یہ بات جب پہنچی نا آپ اش اش کر اٹھے، آپ اش اش کر کے اٹھے، آپ کو پھر نیند نہیں آئی، آپ 2 سال تک نہیں رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ سوتے کیوں نہیں؟ کہا گستاخ حضور کے ایسے گھومے میں ایسے سو جاؤں، ایسے سو جاؤں۔ جب یہ بات ہوئی نا تو پھر اس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پھر آپ نے صلیبی جرنیل کو فتح مکہ کے موقع کی جب ڈیٹ تھی، جس ڈیٹ اسی ڈیٹ کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے اس جرنیل کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے شعلے نکلے، اتنے تیز شعلے نکلے۔ آپ نے کہا یہ تو نے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو، یہ تو نے کہا تھا
تو آپ نے پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے عمل کیا. آپ نے کہا باقی جتنے صلیبی جرنیلوں کو پکڑا تھا آپ کے سپاہیوں نے کہا تجھے معافی تجھے معافی تجھے معافی، باقی سب کو آزاد کر دو. میں نے آقا کی سنت قبول کی. جس نے گستاخی کی، جس نے گستاخانہ الفاظ بولے تھے، ان کو پکڑ لیا. ان کو کہا اب بتا اب تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ صلاح الدین ایوبی نے اس کا وہاں سے قلم کیا، اس کو نہیں چھوڑا گستاخ. ایک بھی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ایک یہ بھی آتا ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ کو کبھی فرمایا آپ کو جب نیند آتی تھی تو آپ دیوار سے ایسے ٹیپ لگا کے سو جاتے تھے. آپ نے کہا میں سوؤں گا اسی دن جب گستاخانہ کے جنہوں نے خاک کے بنائے ان کو جب جہنم مسل نہ کر دیں. حضرت صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت آپ کو کبھی ہنستا نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ جو بیت المقدس یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہو میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ ہو میں ایسے ہنسوں؟ تعجب کی بات ہے. جب حضرت صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی دی، آپ نے بیت المقدس بھی آپ نے آزاد کروا لیا تھا. پھر آپ کی کیا شان ہے، اللہ کے محبوب کی کیا شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں. آپ خود دیکھیں رسول اللہ سے وفا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر تم ایمان والے ہو اے مومنو فتح تمہاری ہی ہوگی، تم کافروں سے ضرور جنگ کرو. سورۃ توبہ پوری جہاد پہ اتری ہے. یہ لوگوں کو جو امن کا درس دیتے ہیں ان کو بولو نا کہ پھر آپ ادھر جنگ لڑے. اس حضور کی تلوار کی نفی کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ حضور کی تلوار کی نفی کرتے ہو. اسلام دونوں چیزوں سے پھیلا، امن سے بھی پھیلا تلوار سے بھی پھیلا، لیکن یہ حفاظت ہوتی ہے. میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور آپ خود معاف کر دیں، لیکن آپ نے بھیجا تھا حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے فرمایا ایک شخص مکے میں بیٹھ کر خالد حزانی نامی شخص ہے میری گستاخی کرتا ہے، انیس جاؤ اس کو قتل کر کے جاؤ. حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آقا میری روح آپ کی روح پہ قربان، یوم یقوم الروح مرنی بما تشاء یا رسول اللہ، میری روح آپ کی روح پہ قربان میں جاؤں گا آقا. یا یہ نہیں کہا حضرت ابن انیس نے کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو مل کے آ جاؤں، میں اپنے باپ کو مل کے آ جاؤں، میں اپنے فلانے رشتہ دار کو مل کے آ جاؤں، اگر مجھے وہ قتل کر دے ہماری آخری ملاقات ہو. کہا نا یہ عزت رسول اللہ کی ہے، اب کسی سے بات نہیں ہوگی. اب جلال لے آئے اور فوراً وہاں گئے، ان کو قتل کیا صلیبی جرنیل کو، اور ان کو اس کو قتل کیا اس گستاخ کو، سر کاٹ کر لے آئے. 18 دن تک وہاں رہے. پھر یہاں آ کے رہے نا حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اسے آپ کے قدموں میں پھینک دیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے کوئی حکم. آقا کے محبوب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ نے ایک عصا دیا، فرمایا اے ابن انیس کل حشر کے دن تمہاری اور میری نشانی یہ عصا ہوگی، یہ اپنے پاس رکھ لینا. آپ خود سوچیں حضرت ابن انیس کو تو ان کو تو نشانی مل گئی، آپ سوچیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. آپ سوچیں جو امن کا درس دیتے ہیں لوگوں کو، امن کا درس دیتے ہو، یہ باتیں کرو اللہ جانے ان کا رسول جانے، کیسے گستاخانہ الفاظ بولتے ہو. جب کلمہ پڑھ لیا پھر مرضی اللہ ان کے رسول کی چلنی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلنی ہے. ہاں جی پھر مرضی اللہ ان کے رسول کی چلنی ہے، حکم پہ وہی چلنا پڑے گا جیسے اللہ کے محبوب فرما کے. وہ عین دین ہے، جس چیز کو حلال کرے جس چیز کو حرام کرے وہ اللہ کے محبوب ہے. آپ کو اختیار تھا، آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا تھا، آپ نے کی تھی. ایک حضرت ابو بردہ بہار شریعت میں یہ حدیث نقل کی ہے مفتی امجد رحمت اللہ علیہ نے. آپ نے یہ بہار شریف میں نقل کیا یہ حدیث حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قربانی کے مسئلے پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی. اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں نے قربانی پہلے کر لی، عید پڑھنے سے کیا میری قربانی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہوئی. اے ابو بردہ یہ کیا ماجرا تھا؟
فرمایا یا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، وہ ایک میرے گھر کے آس پاس غریب لوگ رہتے تھے، میں نے چاہا کہ ان کے پاس گوشت پہنچ جائے جلدی جلدی تاکہ وہ تناول فرما رہے اور پکا کے کھا لے، لیکن میں نے تو اس لیے کیا۔ آپ نے فرمایا ابو درداء عید پڑھ کے بھی تو کر سکتے تھے نا، عید پڑھ کے کر لیتے، لیکن کہا ابھی جاؤ کوئی اور جانور لو وہ ذبح کرو۔ فرمایا کوئی اور جانور لو ذبح کرو۔ کہا یا رسول اللہ اور تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ایک 6 ماہ کی بکری ہے، آقا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو ذبح کرو، جو اللہ کی راستے میں، حالانکہ 2 سال سے زیادہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، شریعت نہیں حکم دیتی، لیکن اللہ کے محبوب نے اس ٹائم حکم دیا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے دیکھو جس چیز کو حلال کرے جس چیز کو حرام کرے اللہ کے محبوب کی مرضی، تجھے کیا پینا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، بتاؤ تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز کے بوجھ نے منع کیا ہوا ہے، کیوں بوجھ رکھتا ہے؟ اللہ کے محبوب ہے، جس چیز کو حرام کرے جس چیز کو حلال کرے، تو نے کیا؟ تم منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی باتوں کی نفی کرو۔ اللہ کے محبوب عین دین ہے، عین دین ہے۔ آپ ایک حضرت علامہ مولانا غلام غوث الورا رحمۃ اللہ علیہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ایک شخص نے کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت یہاں قادیانی ہے، وہ ختم نبوت پہ ڈاکے مارتا ہے اور ہمارے لوگوں کا ایمان کمزور کر رہا ہے، آپ مفتی ہو کے آپ آئے حضرت یہاں آ کے مناظرہ کریں، اس بات پہ کریں، آپ کا بیٹا بیمار تھا علامہ صاحب کا، تو لوگوں نے کہا بیٹا آپ کی راہ تک رہا تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کی، آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی بیوی کہنے لگی آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں یہ فرض کفایہ جنازہ ہے، جنازہ فرض کفایہ۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مل لیں گے لیکن ابھی عین دین کا وقت ہے، اب دین کو بچانا ہے، کیونکہ وہ دین و عین ہے، اس کو بچانا فرض ہے، مجھ پر لازم ہے۔ آپ علامہ صاحب نے کچھ کتابیں لی اور ساتھ چل دیے۔ آپ ابھی بس سٹاپ پہ جب پہنچے نا، اب بس پہ نہیں پہنچے، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی حضرت آپ کا بیٹا تو اس دنیا پہ نہ رہا، آپ کا بیٹا آپ کی راہ تکتے تکتے جان نشین ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کہا آپ آئے حضرت جنازہ پڑھاتے جائیں اپنے بیٹے کا، پھر چلے جائیں۔ فرمایا اب میں پیچھے قدم نہیں رکھ سکتا، آپ جاؤ اور جا کے جنازہ کا انتظام کرو اور جنازہ کسی اور کو کہو جا کے پڑھا دے، میں عین دین کو بچانے جا رہا ہوں، یا مصطفیٰ کا دین ہے میں مصطفیٰ کے دین کو بچانے جا رہا ہوں، اور جاؤ جنازہ کا انتظام کرو، کفن کرو۔ اب ہمارے دونوں باپ بیٹے کی ملاقات حشر والے دن ہوگی، آخرت میں ہوگی، جاؤ۔ میں ابھی علامہ صاحب جب گزرے آپ چلے گئے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، نہ ہی بیٹے کا منہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ اہل علم کی یہ بات ہے، جو ختم نبوت پہ ڈٹ جائے یہ ایسے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ آپ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، آپ نے قادیانی کو ڈھونڈا، وہاں آپ نے مناظرہ کیا، قادیانی آپ کے ڈر سے آپ فتح یابی ہوئے، قادیانی بھی بچ گیا، لوگوں کا ایمان بھی سلامت کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان تھی، آپ نے جب یہ کیا قادیانی بھاگ گیا آپ سے، لوگوں کا ایمان آپ نے بچا لیا، آپ کا وسیلہ تھا، آپ مفتی تھے، آپ کے وسیلے سے بچا لیا، آپ ایک اللہ کے ولی بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب واپس گھر آئے تو آ کے دیکھا اپنے بیٹے کی، دیکھا بیٹی اور ان کی جو والدہ، ان کی جو بیوی تھی، وہ کہہ رہی تھی حضرت آپ کا بیٹا آپ کی راہیں تکتا تھا، وہ آپ کو دیکھتا تھا، میرا باپ اب یہاں سے آئے گا، میرا باپ آخری سانس ہے، اب میرا باپ یہاں سے مجھے دیکھے گا۔ کہا حضرت آپ کا بیٹا آپ کو راہیں تکتے تکتا اور وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، حضرت ہم آپ کو ایک شخص کو بھیجا تھا کہ آپ کو بلا کے آئے۔ کہا نہیں اب اللہ نے فتح یابی دے دی ہے، جس کام کے لیے میں گیا تھا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی دے دی ہے، اے میری زوجہ تو نہیں جانتی، اب ہم ملیں گے آخرت میں اپنے بیٹے سے، فکر نہ کرو، اور فتح یابی ہماری ہوئی، ہم نے عین دین کو بچا لیا۔ حضرت علامہ غلام غوث الورا ہزاریہ علیہ رحمہ آپ جب پہنچے نا، وہاں اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچے اور فتح یابی نے سے وہاں دعا بھی کی، دعا خوانی کی اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے، اور آپ رو پڑے۔ آپ نے کہا یا اللہ میں نے تیرے محبوب کی ختم نبوت کو بچایا ہے، ان کے لیے جانا ضروری تھا، جنازہ تو فرض کفایہ تھا، لیکن جنازہ فرض کفایہ تھا، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، آپ خود دیکھیں جب آپ علامہ صاحب نے یہ دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ کے خواب میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں یوں آیا، بیٹے کا دیدار ہوا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بشک دیا ہے وہ کیسے بشکا؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ختم نبوت پر پہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے مجھے بشک دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشک دیا۔ اب خود سوچیں، خود جانیں، دیکھو ختم نبوت پہ پہرا دیا تو کیا ہو سکتا؟ امن کا درس دینے والوں باز آ جاؤ اس باتوں پہ، ختم نبوت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بلند ہے۔ اور وہ شخص صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا تم لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی ماں بہن بیٹا اولاد سب سے بڑھ کر میری محبت نہ پالو، میری محبت نہ اپنے دلوں میں ڈالو، تم لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اب خود سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کیا کرو یار، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کی باتیں کیا کرو، ان کو منہ توڑ جواب دیا کرو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہی بات ہوئی، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوئی۔ اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔